اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کی کل پونجی ایک گائے تھی، اسی پر اس کی زندگی کا انحصار تھا، لیکن مجبوری بری بلا ہے، اپنا رد عمل ضرور ظاہر کرتی ہے اور اپنا رنگ دکھلائے بغیر نہیں رہتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مفلسی میں آٹا گیلا۔ اس نے مجبور ہو کر بالآخر اپنی گائے بیچ ڈالی۔ گائے کی قیمت 3500 درہم لگی۔ اس نے یہ رقم لے کر بڑی احتیاط سے ایک تھیلے میں چھپائی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں اس کے چہرے پر حسرت و غم کے آثار پھیل گئے۔ وہ رہ رہ کر سوچ رہا تھا کہ کلاشی ہمارے گلے کا ہار ہو گئی ہے، فقر و فاقہ کے دن گزر رہے ہیں، کہیں سے آمدنی کا کوئی امکان نہیں۔ ایسے کڑے وقت میں جب بیوی کو معلوم ہوگا کہ گائے بھی بک گئی ہے تو اس پر کیا بیتے گی، اور میں اس کے حسرت ناک سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ اسی فکر و وحشت میں اس کے ڈولتے ڈگمگاتے قدم آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر وہ گھر پہنچ گیا، دروازے پر دستک دی، بیوی لپک کر آئی، دروازہ کھولا اور وہ مرجھائے ہوئے دل اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ حالت دیکھتے ہی بیوی نے تشویشناک انداز میں پوچھا، ارے آپ خالی ہاتھ آئے ہیں؟ اف، کیا آپ نے گائے بیچ ڈالی؟ صرف یہی ایک گائے تو ہماری آخری پونجی تھی۔ گھبراؤ مت بیگم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اچھا بدلہ عنایت کرے گا۔ قادر مطلق کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، شوہر نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد دیکھتے ہی دیکھتے دن کی روشنی چھپ گئی اور رات اترنے لگی۔ سردی کی لہر اپنے شباب پر تھی۔ ابو حسن اور اس کی بیوی اپنے معمولی سے کمرے میں مغموم بیٹھے تھے۔ گائے بک جانے کے بعد اب وہ اپنی گزر بسر کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنے کی فکر میں تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا آباد رکھنا چاہتے تھے۔ اس دوران ام حسن اپنے لختے جگر کو شیشی کے دودھ کے ذریعے بہلا پھسلا رہی تھی تاکہ بچے کا دودھ چھڑانے میں کامیاب ہو جائے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابو حسن نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ بارش اور سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے نہایت عاجزی سے کہا، میں اجنبی ہوں، سردی کے شدید طوفان میں تمہاری بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہاں میری کسی سے جان پہچان نہیں، مجھے حمص جانا ہے، لیکن راستے میں مجھے رکنا پڑا۔ ابو حسن نے کہا، ہم آپ کے لیے بھلا کیا مہیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا گھر اس قدر تنگ ہے کہ ہمیں مہمانوں کے استقبال کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اجنبی بولا، صرف سردی سے بچنے کا بندوبست کر دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس رات گزارنے کی اجازت دے دو، مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں، میں تم پر کسی خرچ کا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ابو حسن نے اسے بتایا، ہمارے پاس صرف یہی ایک ننھا سا کمرہ ہے، اس میں میرے ساتھ میری بیوی اور ہمارا چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، افسوس ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اجنبی نے کہا، میں کمرے کے ایک کنارے سو رہوں گا، تم دوسری جانب سو جانا، تم میرے اور اپنے درمیان کوئی پردہ ڈال لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دے گا۔ یہ عاجزانہ باتیں سن کر ام حسن کا دل پسیج گیا۔ اس نے شوہر سے کہا، اے ابو حسن، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، ممکن ہے اس اجنبی مہمان کے ساتھ حسن سلوک کے صلے میں اللہ تعالی ہماری مصیبتوں کا پہاڑ ٹال دے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اجنبی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، جو کچھ اوڑھنا بچھونا میسر تھا مہمان کو فراہم کر دیا، خود بستر پر لیٹ رہے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ابو حسن اور اس کی بیوی دونوں ایسی غفلت اور غلبے کی نیند سوئے کہ خراٹے لینے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی دن بھر کی زبردست محنت و مشقت کے باعث بہت تھکے ہوئے تھے۔ ادھر اجنبی گھر والوں کو بغور تاڑ رہا تھا۔
جب اسے یقین ہو گیا کہ دونوں میاں بیوی دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر گہری نیند میں غرق ہو چکے ہیں اور ان کے پہلو میں ان کا دودھ پیتا بچہ بھی مزے سے سو رہا ہے، تو وہ نہایت آہستہ سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا بچے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ پھر جلدی سے بچے کو اٹھایا اور کمرے سے باہر آنگن میں ڈال آیا، اور اس کے بعد جلدی سے اپنے بستر پر آ کر اس طرح لیٹ گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ باہر کھلی فضا میں بچے کو سخت سردی لگی تو وہ رونے اور چلانے لگا۔ بچے کے رونے اور چلانے کی آواز سن کر دونوں میاں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے اور بچے کی تلاش میں گھر کے آنگن میں آ گئے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھتے ہی چھاتی سے چمٹا لیا اور کہنے لگی، میرے پیارے، میرے لختے جگر، میرے بچے، اس کڑاکے کی سردی میں تو بستر سے یہاں کیوں آ نکلا؟ ابھی دونوں میاں بیوی اپنے لختے جگر کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ یکا یک اس کی چھت دھڑام سے گر پڑی اور پھر پورا گھر منہدم ہو گیا۔ میاں بیوی سکتے کے عالم میں جہاں تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پڑوسیوں نے چھت گرنے کا شور سنا تو فوراً مدد کے لیے آ پہنچے۔ ابو حسن نے بلند آہنگی سے کہا، لوگوں، ہمارے گھر میں ایک مہمان ہے، اسے بچانا ہمارا فرض ہے۔ پھر ابو حسن اور چند پڑوسی مکان کا ملبہ اٹھا کر ابو حسن کی چارپائی تک پہنچے۔ وہاں مہمان کی لاش ملبے تلے دبی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نقدی کی وہ تھیلی موجود تھی جس میں ابو حسن نے گائے کے عوض ملنے والی رقم چھپا رکھی تھی۔ اجنبی ابو حسن کے تکیے کے نیچے سے یہ تھیلی اٹھا کر رفو چکر ہونے والا تھا کہ ملبے تلے دب گیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ وہ اجنبی اصل میں ایک چور تھا۔ اس نے ابو حسن کو بازار میں گائے بیچ کر اس کی قیمت تھیلے میں رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ یہ رقم احتیا کر رہے گا۔ چنانچہ اس نے یہ مال اچکنے کی منصوبہ بندی کی اور ابو حسن کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور ابو حسن کے گھر بطور مہمان بن کر رات گزارنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ پھر اس نے ابو حسن اور اس کی بیوی کے سو جانے پر ان کی توجہ بچے کی طرف مبذول کرانے کے لیے بچے کو بستر سے اٹھا کر باہر صحن میں ڈال دیا اور اسے روتا ہوا چھوڑ دیا تاکہ میاں بیوی بے قرار ہو کر بچے کو لینے کے لیے کمرے سے نکل جائیں اور اسی دوران وہ تھیلے پر ہاتھ صاف کر لے۔ وہ اجنبی چور اس غریب کی رقم اچکنے کی فکر میں تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی گھات میں تھا اور اس احسان فراموش اٹھائی گیرے کی تدبیر کے پیچھے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر بھی چل رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مجرم کو جلد ہی اس کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا اور وہ ملبے کے ڈھیر میں دب کر ہمیشہ کی نیند سو گیا، جبکہ بچے کے ساتھ ساتھ اس کے غریب والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس برے انجام سے بچا لیا۔ ناظرین گرامی، انسان یقیناً غافل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہو سکتا جو ہمیں ہر دم دیکھ رہا ہے۔ لوگوں پر جب اصل بھید کھلا اور وہ اس احسان فراموش مجرم کے کرتوت سے آگاہ ہوئے تو کہنے لگے، گناہ اپنا تاوان لیے بغیر نہیں رہتا۔ جب یہ چور چوری کر کے بھاگنے والا تھا تو اس سمیع و بصیر پروردگار کی نگران نگاہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جسے نیند آتی ہے نا اونگ، اس نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور اس بدماش کو فوراً کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دشمن اگر کوی است نگہبان کوی تر است۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے کبھی اور برے گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔